محمد نبينا بنور هدينا محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع في المدينة بنتے ہو وفادار وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور۔ راجہ جنگ کے زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماں بہنوں، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس کے سٹیج سے آپ سیرت طیبہ کتاب و سنت کی روشنی میں سن رہے ہیں۔ مجھ سے قبل انتہائی تفصیل کے ساتھ مدلل کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ مبرہن آپ نے بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے اندر شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا۔ اللہ سنانے والوں کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق دے، اور اس مدحت سرائی اور عمل کی ترغیب اور تڑپ کے نتیجے میں میرا مالک دنیا بھی اچھی کر دے، قبر نشر اور حشر بھی اچھا فرما دے۔ احباب گرامی، میں آپ احباب کے ساتھ جن محبتوں کو آپ تلک آپ کی موجودگی میں بیٹھے ہوئے چھیڑنا چاہ رہا ہوں، یہ میرے اور آپ کے کلمے کا ہی تقاضا نہیں بلکہ انسان ہونے کا تقاضا ہے۔ میری گفتگو صرف کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے لیے نہیں، اس دنیا میں جس بھی شخص کو رحمان نے پیدا کیا ہے، اسی رحمان کا انتخاب اور اصطفاء اور چناؤ یہ ہے کہ انسانوں میں پوری بشریت میں سید البشر بنا کے، انا سید ولد آدم، پوری اولاد آدم کا سردار بنا کے، پھر اللہ نے پوری انسانیت کو اعلان کر کے دعوت دے کے یہ کہا ہے کہ یہ ہے میرا محبوب جسے میں نے چنا ہے، یہ ہے میرا محبوب جسے میں نے چنا ہے۔ اور بھائی احمد حسن ساجد حافظہ اللہ، انہوں نے جس آیت کے اوپر گفتگو کی ہے اس میں رب کا یہ اعلان ہے کہ یہ میرا محبوب تھا جسے میں نے چنا ہے، لیکن پھر میرا حوصلہ، میرا صبر دیکھو، میں صبور ہوں، کوئی اپنا محبوب کسی کو نہیں دیتا، لیکن میرا احسان ہے کہ میں نے اپنا محبوب اتنی خوبیوں کے ساتھ تمہیں دے دیا ہے کہ تم اس کو مان کر کے، پہچان کر کے، شان کو سمجھ کر کے، آن کو اپنے دلوں میں جگہ دے کے، پھر ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھ کر کے، ان کی صورت اور سیرت کو لے کر کے، گفتار اور کردار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر کے، ذات اور بات پہ عمل کر کے آپ میرے پاس آ جاؤ تاکہ میں تمہیں ان کا ساتھ دے کے اپنی جنتوں کا مہمان بنا دوں۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ میرے نزدیک کامیابی کا میرٹ یہ ہے کہ جسے جہنم سے بچا لیا گیا، جنتوں میں بھیج دیا گیا، یہ ہے وہ شخص جو کامیاب ہو گیا۔ حضرات، لیکن میں نے اور آپ نے اپنی کامیابی کے کچھ معیار بنا رکھے۔ میں انشاءاللہ سب سے پہلے جس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں، دو چیزیں دونوں رب نے بنائی ہیں۔ پہلے نمبر پہ
مکان ہے۔ مکان سے میری مراد دنیا کی ہر وہ جگہ، ہر وہ طبق، ہر وہ جہان جسے رب نے تخلیق فرمایا ہے اور بنایا ہے، پوری دنیا مل کر کے، ساری انسانیت اکٹھی ہو کر کے، دنیا کے سارے طاقتور اور پہلوان مل کے، انجینئرز، ڈاکٹرز اور نقشہ نویس مل کے، یہ اللہ کے بنائے ہوئے جہان میں نہ ایک چپا اضافہ کر سکتے ہیں نہ ایک چپا کم کر سکتے ہیں۔ اگر ہمت ہے تو مجھے بتا دیں، ایک چپا تو بڑی دور کی بات ہے، دائیں ہاتھ کے ناخن کے برابر، یہ انگوٹھے کے ناخن کے برابر، ساری کائنات کے کرنی والے مل کے، بھرنی والے مل کے، سائنسدان مل کے، آرکیٹیکٹ مل کے، بڑے بڑے مہندس مل کے، انجینئرز مل کے، صلاحیتوں والے مل کے، ٹیکنالوجی کے ماہرین مل کے، ایک ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن کے برابر نہ اضافہ کر سکتے ہیں نہ کمی کر سکتے ہیں، نہ جہانوں میں سے جہان نہ زمینوں میں سے زمین بنا سکتے ہیں۔ جہان رب نے بنایا ہے، لیکن یاد رہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جب بات تذکروں کی ہے، جہانوں میں سے ایک بال کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں جسے میرے محبوب کی شان کو مانے بغیر عزت ملے گی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ دوسری چیز، جب مکان کا خالق اللہ ہے تو زمان بھی اللہ نے بنایا ہے، زمانہ اور وقت، وقت اللہ بنانے والا ہے۔ ساری دنیا مل کے مخالفتیں کر لے، کائنات کے سارے خطرے اکٹھے ہو جائیں، جتنی آفات ہیں، جتنی بلیات ہیں، جتنی مشکلات ہیں، جتنے مصائب ہیں، جتنے آلام ہیں، مل جائیں، آپ کی اور میری زندگی کا ایک سیکنڈ کا 1000واں حصہ اس کو پہلے میری موت نہیں لا سکتے۔ ایک سیکنڈ بھی پہلے میری موت نہیں آ سکتی، اور ساری دنیا کی احتیاطیں مل جائیں، کائنات کے سارے خیر خواہ مل جائیں، ساری دنیا سیکیورٹی گارڈ بن جائے، کل دنیا محافظ بن جائے، سارے مجھے زندگی دینے کا فیصلہ کر لیں، ساری احتیاطیں مل کے مجھے ایک سیکنڈ بھی میری موت سے لیٹ نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ زمان اللہ کے ہاتھ میں ہے، مکان اللہ کے ہاتھ میں۔ یارو کوئی زمانہ زمانہ نہیں، کوئی مکان مکان نہیں، زمان زمان نہیں، جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نہیں۔ میں اس لیے یہ بات آغاز میں کر رہا ہوں کہ ہمارے بھائیوں کو سیرت کبھی تسلی سے پڑھائی بھی نہیں گئی اور انہوں نے پڑھی بھی نہیں۔ ہم نے صرف اعتراض سیکھے، دوسرے کو گرانا سیکھا ہے، اپنی ضد، اپنا تعصب، اپنی انا، اپنی ہٹ دھرمی اور اپنی میں ہم نے کبھی نہیں چھوڑی۔ میری ساری باتیں انشاءاللہ سمجھ آئیں گی۔ جہاں میری غلطی ہے میں اپنی غلطی کو چھوڑوں، جہاں میں اچھا ہوں دوسرا اچھا ہے اس کی اچھائی کو مانوں، یہ تبھی ممکن ہے جب میں پہلے اپنی میں ماروں۔ میرے علاقے کے نہیں، تیرے علاقے کے ایک بابا جی نے بولا ہے، اور وہ بابا جی، ان کا یہ کہنا انشاءاللہ گفتگو کے شروع سے آخر تک آپ لوگوں کو یاد دلاتا رہوں گا۔ بابا جی کہتے ہیں، آپ کے علاقے میں ویسے عطر بڑا ملتا ہے،
لیکن بابا جی پھر بھی کہہ گئے ہیں کہ پھلاں دا تو عطر بنا، پھلاں دا تو، آپ کے بہت قریب پھولوں کی منڈیاں بھی ہیں، تے پھلاں دا تو عطر بنا تے عطراں دا پھر کٹ دریا، تنبا تنبا نہیں لاؤنا ماڑا ماڑا، تے دریا وچ پھر رج کے نا، تے مچھیاں وانگوں تاریاں لا، یہ نہیں پی چوبی ماری تو باہر نکل آیا، پھر مچھیاں وانگوں وچ ہی رہے، تے مچھیاں وانگوں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا، میں وہابی، میں شیعہ، میں سنی، میں چودھری، میں حنفی، میں مالکی، تے میں شافی، تے میں جعفری، میں قادری، تے نقش بندی، تے سول وردی، کوئی بندہ بھی ہے پہلے اپنی، یہ میں جس دن ختم ہو گئی ہر شخص میں سیرت کی جھلک نظر آئے گی، کیوں؟ ہم نے سمجھ یہ لیا ہے کہ محبوب میرے لیے پیار کرنے کے لیے ہیں، باقیوں کو لعنت بھیجنے والے ہیں، نہیں، لوگوں شان اس کی ہے جس نے پیغمبر کی ذات کو بھی مان لیا، بات کو بھی مان لیا، کردار کو بھی مانا، گفتار کو بھی مانا، صورت کو بھی مانا، سیرت کو بھی مانا، پھر جا کر کے عزت ملنی ہے، وگرنہ شان بیان کرنے کا فائدہ نہیں۔ میں آپ کے نام کی ذرا شان بیان کرنے لگا ہوں، پھر آپ کے کام کی طرف آنے لگا ہوں، کیونکہ ہمیں نام کی شان اچھی لگتی ہے، کام والی شان پہ ہم گھبراتے ہیں، کام والی شان پہ تھوڑا گھبراتے ہیں، لیکن دونوں ملے گی۔ حضرات، دنیا اس وقت 210 ملکوں کے طور پہ پہچانی جا رہی ہے، 7 بر اعظم ہے۔ آپ نقشہ لے کے وہ جو گلوب ہے اس پہ بیٹھیں، آپ گوگل ارتھ پہ چلے جائیں، ڈھونڈے جا کے، دنیا 210 ملکوں میں بٹی ہے، 210 ملکوں میں 3064 بولیاں بولی جا رہی ہیں، اور اس دنیا نے جب سے پیدا ہوئی ہے آج تلک اگر کسی ابتدا کو جانا اور پہچانا ہے تو پتہ ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ ہمارے بالکل مشرق میں فیجی کا جزیرہ ہے۔ کل تلک بچوں کی کتابوں میں لکھا تھا کہ جاپان چڑھتے سورج کی سرزمین ہے، لیکن نیو جغرافیے نے اور استبعی جغرافیے نے جغرافیے کے بنیادہ 12 بنیادی اور بیسک علوم نے جو حقیقت دی ہے، معلوم دنیا کے اندر سیٹلائٹ کے جہاں رابطے ہوئے ہیں، وہ پہلا جزیرہ فیجی کا جزیرہ ہے، جہاں سے فجر پو پھٹتی ہے، آغاز ہوتا ہے، اور اس آغاز کے ساتھ رب اپنے وعدے نبھانا شروع کرتے ہیں، اور آواز آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ جہاں رب کا نام آتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، آواز اذان کی، بول مؤذن رہا ہے، مکان رب نے بنایا ہے، جہان رب نے بنایا ہے، زمان وقت رب نے بنایا ہے، پو پھوٹی ہے، فجر طلوع ہوئی ہے، آواز کی لہر چلی ہے، فیجی کے جزیروں میں 15 منٹ تک آذانیں شروع ہوتی ہیں اور لگاتار ہوتے چلتی جاتی ہیں، ایک ایک سیکنڈ میں سفر آذان کی آواز کا بغیر توقف کے اور بغیر تعطل کے یوں روانہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ اذان فجر آسٹریلیا میں داخل ہو جاتی ہے۔ آسٹریلیا جائیے، آسٹریلیا کے شہروں کو پڑھیے، الحمدللہ فیجی کے جزیروں کے میرے کلاس فیلوز، آسٹریلیا کے رہنے والے دوست احباب اور کلاس فیلوز، ان کی اندرونی زمین اور حقائق، وہاں کا جغرافیہ، اذان کی لہریں، صدا اور چلتی، یہ اذان کیا ہے؟ یہ ذکر الہ ہے، یہ ذکر مصطفیٰ ہے،
یہ شان رب العالمین ہے، یہ شان رحمت للعالمین ہے، یہ دعوت دنیا و آخرت ہے۔ ہاں ہاں کیا کہا؟ تذکرہ جاری رہا۔ آسٹریلیا سے ٹھیک 17 منٹ اذان سفر کرتے کرتے نیوزی لینڈ میں داخل ہوتی ہے، اور پھر یوں وہ لہریں جو فیجی کے جزیرے سے یوں چلی تھی یوں پھیلاؤ لیتی، شمالاً جنوباً اور غرباً بڑھ رہی ہیں۔ ادھر کو پھیلی تو وہ دارالسلام برونائی سماٹرا، وہ تیمور کے علاقے اور انڈونیشیا کی طرف لہریں نکل گئیں۔ ادھر کو پھیلی تو جاپان، تائیوان اور چائنا کی ان پٹیوں کی طرف بڑھ گئی، اور آگے کو بڑھی تو حضرات ہمارے ہاں تھائی لینڈ کی طرف، اور یہ لہریں چلتی چلتی فتانی کے علاقوں سے برما میں، رنگون میں، کالے پانیوں میں، پھر آگے بڑھتی بنگلہ دیش میں، صدا بڑھتی تذکرہ عام ہوتا انڈیا کے علاقے میں، آدھے گھنٹے کے بعد پاکستان میں، پاکستان سے پورا آدھے گھنٹے کا سفر کرتے کراچی پہنچتی ہے، ساحل سمندر سے ٹکراتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا اور کراچی کے نماز کا ٹائم کا فرق آدھے گھنٹے کا ہے۔ یہ سفر لہریں جاری رہتی ہیں، ایک ایک شہر کا ذکر کروں ٹائم لگے گا، بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ حضرات سمندر کے پانیوں سے ٹکرا کے سمندر کے جزیروں میں سے سوتیں اٹھتی ہوئی شرق اوسط میں داخل ہو کر کے ادھر افغانستان سے ادھر جو ہے جناب آگے بڑھتے ہوئے ایران سے اس طرف جو ہے رشین سٹیٹس کے اندر، عرب ریاستوں کے اندر یہ لہر بڑھ رہی ہوتی ہے۔ میرا رب پیچھے سے دوسری لہر چلا دیتا ہے، اذان ظہر کا ٹائم فیجی میں شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ لہر آخری کناروں کو نہیں چھوئی کہ وہاں سے نئی ذکر کی لہر، لہر کے پیچھے لہر، ایک ایک پل ایک ایک سیکنڈ کے ساتھ حضرات وہ ظہر کی لہر چل کر کے ابھی میرے یہاں انڈیا کی حدود میں داخل ہوئی ہوتی ہے۔ فیجی کے جزیرے سے عصر کے وقت زمان کا رب اللہ الرحمن عصر کی لہر کو چلا دیتا ہے، وہ لہریں آگے بڑھ رہی ہیں، یہ پیچھے سے پیچھے آ رہی ہیں، مد و جزر چلتا جا رہا ہے۔ حضرات ابھی بورما میں اذان عصر نہیں پہنچی ہوتی، پیچھے سے اذان مغرب کی لہر ذکر مصطفیٰ بنا کے چلا دی جاتی ہے، اور ادھر فجر کی جو ہے وہ لہر چلتے ہوئے گھومتے ہوئی مغربی دنیا کے آخری کنارے، اور وہ لوگ جو دنیا کے آخری کونے کو پہاڑی کے کارنر پہ جا کے دیکھتے ہیں اور یورپ کے کناروں کو چھو کے کہتے ہیں دنیا کا آخری کنارہ دیکھا ہے، اذان فجر وہاں پہنچی ہوتی ہے۔ حضرات وہاں سے گھما کر کے میرا رب ادھر عشاء کی لہر آگے چلی ہوتی ہے، اس کونے پہ جا کے عشاء پہنچتی ہے تو فجر ادھر سے پھر طلوع کروا کے چلا دی جاتی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رب نے تو شان میں کمی نہیں چھوڑی، نہ جہان میں کہیں کمی چھوڑی، نہ زمان میں کہیں کمی چھوڑی۔ الگ بات ہے کہ یہ شان، یہ ذکر مصطفیٰ تیرے میرے کان پہ آئی تو جوں نہ رینگی۔ یہ نام کی شان تھی، اب کام کی شان کی طرف آ جائیں۔ حضرات تیری دکان بند نہ ہوئی، میرا مکان بند نہ ہوا، چکن والے کی مرغی کی کٹنگ بند نہ ہوئی، کچن میں ماں جی کی ٹک ٹک بند نہ ہوئی، نرم گرم بستر سمیٹا نہ گیا، تیرے میرے سے بہی کھاتا لپیٹا نہ گیا، ہم مگن رہے، مست کے مست رہے، اپنے اپنے کاروبار میں رہے، گلی محلے بازار میں رہے، مسجدیں چیختے رہ گئیں۔ شان مصطفیٰ یہ ہے، اگر محبوب کو محبوب جانتے ہو تو آؤ ان کی ادائیں مسجد کے اندر ذرا محبوب سے بھی ملاقات ہو جائے، اداؤں کے اوپر ذرا دل بھی فدا ہو جائے، تھوڑا وقت بھی مل جائے، بریک بھی ہو جائے، تجھے وقفہ بھی مل جائے، اللہ الرحمن کا حکم بھی مان لیا جائے، اور پھر جب تو کاروبار کی طرف لوٹے تیرا رب اسم محمد اور اسم الہ کے نام پہ اٹھنے کی وجہ سے تیرے مال دولت میں برکتیں عطا فرما دے، لیکن نہ تیرا یقین رہا نہ میرا یقین رہا۔ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے کرنے کی وفا اور۔ جب تک تیرا میرا آفس بند نہیں ہوتا،
دکان مکان کھیت کھلیان بند نہیں ہوتے، تیرا میرا شٹل ڈاؤن نہیں ہوتا، اور تیرے میرے گاہک ان سے محبتیں، یہ تیری میری کلاسیں اور کلاس رومز، تیری میری ٹیچنگ، تدریس، تعلیم اور تربیت بھلے جتنی مرضی اہم کیوں نہ ہو، لوگوں شان مصطفیٰ پہ رکھی جانے والی ساری کانفرنسیں فارمیلٹی ہوں گی، حقیقت نہیں ہوں گی۔ قصہ اتنا ہے۔ دوسری چیز میں جس طرف احباب کو لانا چاہ رہا ہوں، بھائیوں کو ایک عام سی عادت بنی ہے کہ شان میں مبالغہ کریں گے، نام کو بڑا چڑھا کے پیش کریں گے، جب محبوب کو کام پڑ جائے تو پیچھے ہٹ جائیں گے، پیچھے ہٹ جائیں گے۔ میں بچے کو اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ میرے محبوب کی مجلس میں بچوں کا آنا ان کو ابھی پتہ ہو تو کیا ہے، کوئی بات نہیں، دادا جی کی گود میں ہے، خیر انشاءاللہ میری آواز جائے گی، آپ سنیں۔ حضرات، میرے محبوب نے بچوں کو کبھی مسجد سے باہر نہیں بھیجا، وگرنہ میں کہہ دیتا جی ان کو لے جائیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا تذکرہ چلے گا، آج مانوس ہوں گے تو انشاءاللہ کل کو یہ بھی ادب کرنے والے بن جائیں گے۔ خاموش دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ احباب گرامی، بات چل رہی تھی، میں لانا چاہ رہا تھا، سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور شرط وہی ہے، پھلاں دا تو عطر بنا تے عطراں دا پھر کڈ دریا، تے دریا وچ پھر رج کے نہ، تے مچھیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ اذان نے کبھی روکا ہے کہ سنی آ جائے شیعہ نہ آئے، شیعہ آ جائے وہابی نہ آئے، وہابی آ جائے دیوبندی نہ آئے، دیوبندی آ جائے فلاں نہ آئے؟ اس نے تو سب کو بلایا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ یہ اتفاق کی دعوت سن کے ہم ایک نہ رہے، الزام دے دیا دین کو، شریعت کو، علماء کو، مولویوں کو، مسجدوں کو، منبر و محراب کو، مدارس کو، مساجد کو، نہیں، اندر کی خرابی دور کر، اسے صاف کر، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری چیز جہاں پہ ہم ڈٹ گئے ہیں، ہم نے محبوب کو ویسا ماننا چاہا ہے جیسا میرا من کرا ہے، باقی دوسرے کو تانے کے لیے بہانے بنا لیے ہیں۔ ایک تانا سنتا ہوں، جی اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بھی نہ مانیں، مختار کل بھی نہ مانیں، اور آپ کو حاضر ناظر بھی نہ مانیں، عالم الغیب بھی نہ مانیں، تو پھر ہم معاشرے میں محبوب کی شان کیسے بیان کریں گے؟ ہمیں تو عیسائی بھی تانا دے گا، یہودی بھی تانا دے گا، سکھ بھی تانا دے گا، مجوسی بھی تانا دے گا، یہودی بھی تانا دے گا، یہ سارے کہیں گے تمہاری کتاب میں ذکر ہے، ہمارے نبیوں کے پاس تو بڑی بڑی شانیں تھی، سلیمان علیہ السلام ہواؤں میں اڑتے تھے، پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، اور ان کے پاس یہ صلاحیتیں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام ہاتھ بغل سے نکالتے سفید ہو جاتا، عصا پتھر پہ مارتے پانی نکل آتا، دریا پہ مارتے دو ٹکڑے ہو جاتا، اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے کوڑی صحیح ہو جاتا، کم بِإِذْنِ اللہ کہتے مردہ زندہ کھڑا ہو جاتا۔ یہ سب کچھ جو ہے اگر ان میں ہے، ہمارے پیمبر میں کیوں نہیں؟ عالم الغیب مانا جائے، حاضر ناظر جانا جائے، نور تسلیم کیا جائے، وگرنہ گزارا نہیں۔ میں نے کہا بھائی تو اپنے جذبے میں سچا ہے، لیکن جذبے اور جوش کو دلیل چاہیے ہوتی ہے، دلیل سچی ہو تو جذبے کی قیمت ہوتی ہے، دلیل نہ ہو تو جذبہ منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ آئیے دیکھیے، خیر یہ تو الگ بات ہے۔ میرے دوست، بیست کا ذکر اور آمد کا ذکر ہو رہا تھا، آپ نے بھی، میں انشاءاللہ آخر میں ان دو چیزوں کو آپ کے ضمیر کی عدالت میں رکھ کے ذرا میں مار کے کچھ پوچھوں گا، امید ہے انشاءاللہ مثبت جواب آئے گا، میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ مثبت جواب دے۔ حضرات دیکھ میرا حوصلہ، 11 مہینے میرا بھائی مسجدوں میں کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، 11 مہینے کہتا ہے۔ اس کا کیا معنی ہے؟
اس جملے کا معنی ہے کہ محبوب پیدا نہیں ہوئے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ کا معنی ہے کہ ان کی ولادت کا انکار ہے، میلاد کا انکار ہے. آپ نور ہیں، نور پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ یہ اپنی نمازوں میں خود کہتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ دونوں سبق بھائی کو بھائی کے قاری جی نے، عالم جی نے، خطیب جی نے، معزز استاذ جی نے، محترم شیخ الحدیث نے، بہترین فقیہ نے، زبردست مفتی نے، میں عزت کے لفظ بول رہا ہوں، انہوں نے خود پڑھایا ہے، اپنے ابا جی نے سکھایا ہے، اپنے دادا جی نے، تایا جی نے، نانا جی نے پڑھایا ہے. سبق اپنے گھر کا، اپنی مسجد کا ہے، اور لفظ ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اذان میں بولا اللہ کے رسول کا میلاد نہیں کیونکہ وہ رب کا نور ہے. نماز میں بولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا نہیں ہوئے کیونکہ رب کا نور پیدا نہیں ہوتا. لم یلد ولم یولد، رب کے نور کی نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، نہ بیوی کی خواہش ہے نہ بچوں کی خواہش ہے، نہ وہ بیوی کا محتاج ہے نہ بچوں کا محتاج ہے، نہ ماں باپ کا محتاج ہے، نہ جنم کا محتاج ہے، نہ ولادت کا محتاج ہے، نہ ماں باپ ہیں. رب کا باپ بھی کوئی نہیں، ماں بھی کوئی نہیں، دادا بھی کوئی نہیں، دادی بھی کوئی نہیں، نانا بھی کوئی نہیں، نانی بھی کوئی نہیں، حسب بھی کوئی نہیں، نسب بھی کوئی نہیں. جبریل نور ہیں رب کا جو ہے، آپ نے دیکھا. آئیے اس نور کو دیکھ لیجئے. نہ والد نہ والدہ نہ دادا نہ دادی. اگر 11 مہینے تیرا اذان میں جملہ اعلانیہ ہے کہ آپ کی ولادت نہیں، ولادت نہیں، ولادت نہیں، میلاد نہیں، پیدائش نہیں، لم یلد ولم یولد، جب رب کا نور ہے، رب کے نور کا نہ اصل ادھر سے نہ نسل ادھر سے، نہ آبا و اجداد ہیں، نہ بیوی بچے آل اولاد ہیں. پھر 12واں مہینہ چڑھا تو تو نے کہنا شروع کر دیا، دوسرا پہلو لے لیا کہ آپ پیدا ہوئے ہیں، آ گئے ہیں. پہلے 11 مہینے لڑتا رہا میرے ساتھ، حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، موجود بھی ہیں، ہر جگہ پہ ہیں، دیکھ رہے ہیں. ارے جب ہر جگہ موجود تھے، گئے کہاں تھے جو تو کہہ رہا ہے آمد ہوئی ہے؟ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. یہ مسئلہ سمجھ کب آئے گا؟ مچھیاں وانگوں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی. پہلے اپنی میں مکا، یہ بٹن کھول، گریبان میں جھانک، تجھے پیغمبر کی شان سمجھا دوں. آ میری نظر میں دیکھ، قرآن کی نظر میں دیکھ، رحمان کی نظر میں دیکھ، حقائق کی نظر میں دیکھ. میرا مخالف یہودی بولے گا، بول نہیں سکتا. عیسائی بولے، بول نہیں سکتا. سکھ بولے، رب نے بولنے کی جگہ ہی نہیں چھوڑی. یہ مسلمان ہے جو بغیر سمجھے بولی جا رہا ہے، وہ کیسے بولیں گے؟ آؤ بتاؤں. کہتے ہیں جی سلیمان علیہ السلام کا معجزہ بیان کرے گا، ہم تو تھک کے بیٹھ جائیں گے. اور میرے بھیا نہیں، ایسی بات نہیں. سلیمان علیہ السلام ہواؤں میں اڑتے تھے نا. یہ کل کا معجزہ ہے، آج کی روٹین ہے. کل کا آج کی روٹین کیسے؟ کل یہ طاقت رب نے صرف نبی کو دی تھی. آج آپ کا جب دل چاہے فلائٹ پکڑو، شوں روانہ ہو جاؤ، یوں ادھر کو تیری مرضی. ساری دنیا پڑی ہے. کل کا معجزہ ٹھہرا، آج کی روٹین بن گئی. لیکن میرے دوست، میرے نبی کی شان، میں یہودی سے گھبرا جاؤں گا. رب نے قرآن دیا ہے، میں مبالغہ نہیں کروں گا، ضعیف روایت نہیں پڑھوں گا، من گھڑت قول نہیں بولوں گا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ثم عرج بی ثم عرج بی ثم عرج بی. پڑھوں گا
یہ میرے نبی کی شان ہے۔ حضرات کیا ہو، ادھر براق آئے، ادھر براق آئے، ابھی بستر ٹھنڈا نہ ہو، گرمی ختم نہ ہو، ہلتی ہوئی کنڈی اپنی جگہ سے ابھی ساکن نہ ہوئی ہو، براق نے لیا ہو، تا حد نظر پہ قدم رکھا ہو اور اسراء ہو گئی ہو، بیت المقدس کی زیارتیں ہو گئی ہو، آسمان اول ثانی ثالث رابع خامس سابع سدرۃ المنتہا۔ اب اللہ نے تجھے بھی سمجھایا ہو، اگر سمجھ آ جائے، پہلے اپنی میں مکا کیونکہ میں جبریل کی نور کی ختم ہونے لگی ہے۔ جبریل کہتے ہیں محبوب سدرۃ المنتہا ہے، ہم یہاں رکا ہے۔ کیوں؟ کہا یہاں سے بشر کی پرواز شروع ہونے لگی ہے، جہاں مخلوق نور کا رتبہ ختم ہو جائے وہاں سے بشر کی پرواز کا آغاز ہوتا ہے۔ آگے کو جو پرواز تھی نا بتایا، جو مقام سید البشر کا ہے، جو مقام انسانیت کا ہے، جو بشریت کا ہے، رب کی ساری مخلوق نور مل جائے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور علامہ ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں افضل نوری فرشتے ہیں یا بشر ہے، اور آخر دلائل کو لا کے اس بات کے اوپر ماننا پڑا کہ جس چیز سے رب نے سید البشر کو، سید ولد آدم کو، اولاد آدم کے سردار کو بنایا ہے، حضرات جو ان کا مقام ہے، جو مرتبہ ہے، جہاں ملائکہ کے ملوکیت کے کام رک جائیں، بشریت کا آغاز ہو تو پھر مان لے، میں مکا دے، میں نہ رہے۔ ہاں اپنے من میں ڈوب اور کبھی سوچ یہ مقام رب نے کس کو دیا تھا، تو پھر کس کو چڑھا رہا ہے۔ حضرات کہتے ہیں جی اس زمانوں میں بولیاں بولتے تھے، سلیمان علیہ السلام بولیاں سمجھتے تھے، اس دور کا معجزہ ہے، نبی کا سچا معجزہ ہے۔ آج کی روٹین ہے کہ نہیں؟ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁਕੜੀ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਪਾਉਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਦੇ ਜੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ? ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੋ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇ। ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਧੀਏ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਦਾਣੇ ਪਾਈ, ਬੇਬੇ ਦਾਣੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਭੋਰੇ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦੇ। ਪਾਤੇ آپ نے آ بولا، وہ آ گئی۔ اس نے کو بولا، آپ کو سمجھ آ گئی۔ اچھا جب اس نے انڈا دینا ہوتا ہے اس ویلے وہ کی بولی ہوں پتا سارے کڑیے نو بڑی تاڑی کی گوانڈی آل نہ ٹر جائے انڈا، جب دے لیتی ہے تو پھر اس کی آواز سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ کٹ کٹ کٹاک۔ میں نے ارے جانوروں کی بولیاں روٹین بن گئی۔ چلیں چھوڑیں، یہ تو چھوٹے موٹے جانور ہیں، کبھی بندر کا تماشا نہیں دیکھا تو نے؟ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ صرف ایک ڈگڈگی پکڑتا ہے، ترڑ بڑے ترڑ، اسے سمجھ آ جاتی ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ پھر اسے کہتا ہے چل سوریاں دے، جا رہے ہے، ناس سے چل رہا ہے۔ اب گھر میں ساس کیسے ملی ہے بتا رہا ہے، بیوی نے کیا کیا ہے پتا چل گیا ہے، عزت کیسے ہوئی ہے بتا دیا ہے، انسلٹ کیسے ہوئی ہے سمجھا رہا ہے۔ ایک بکرے کو بول رہا ہے قلے تے کھلو، چاروں پاؤں رکھ کے چڑھ گیا ہے۔ ارے یہ تو پھر عام جانور ہے، میں اس جانور کا ذکر کروں جو دنیا میں کند ذہن بھی ہے، غبی بھی ہے، اڑیل بھی ہے، ضدی بھی ہے، ہٹ دھرم بھی ہے، پرلے درجے کا گھٹیا مانا جاتا ہے۔ تیرے میرے علاقے چوں کھوتا کہیں وہ دی بولی نہیں سمجھ آتی، وہ تہاڈی نہیں سمجھدا، انہیں ماڑا جہا ہچو ہچو کہندا پوتے نوں پانی ڈا۔ ٹھیک ہے، وہ مالک دی کیویں سمجھدا ہے؟ ریڑی چ جو کے تے گھروں آندا میں چادر پھڑ لیا وا، لوئی لے آواں، لوئی لے کے چھانٹا لے کے دروازے چ آیا ہی تالے ماڑا جہا ہلے بولیا نہیں، کی کہندا؟ وہ کھوتا ہو کے، آکڑا ہو کے، ضدی ہو کے، متعصب ہو کے، ہٹ دھرم ہو کے، پاگل ہو کے، دیوانہ ہو کے اور کند ذہن ہو کے۔ ساڈے وانگوں ذہین تے نہیں نا، جنوں مثال دینی ہوے کی کہندے جے جا کھوتیا جا تینوں کوئی سمجھ ہی نہیں آن ڈئی، لیکن انہوں تو سمجھ آن ڈئی ہے، بولی سمجھ رہا ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا میرے مالک نے جس نے دانا دیا، جس نے پانی دیا، اس کا وائس
ऑपरेट सिस्टम, कानों में लगा हुआ सेंसर काम कर रहा है, दौड़ा, चल पड़ा, टापो टाप किया, तो फिर पीछे फटे दे की लिखा है, फेरा लब्बे या न लब्बे, स्पीड पूरी 90, दौड़ रहा है। मैं पाकपतन शरीफ से दीपालपुर शरीफ के रास्ते उकाड़ा शरीफ से फैसलाबाद शरीफ, सरदाराबाद शरीफ जा रहा था। रात का टाइम है, रास्ते में दीपालपुर के करीब एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी का मालिक भी ज़ख्मी है, बच्चे भी ज़ख्मी हैं, गधा रेड़ी का ड्राइवर भी ज़ख्मी है, गधा भी ज़ख्मी है, फट्टे भी टूटे हुए हैं। मैंने करीब आकर के पहले गाड़ी के ड्राइवर से पूछा, वो बेचारा इस आलम में नहीं था कि जवाब दे सके। मैं वो गधा रेड़ी वाले के उसके पास गया, कोशिश की कि किसी तरह, वो भी बेचारा नहीं बोला, ज़रा उम्र ज़्यादा थी। कहता इन्हां ते जवाब नहीं देना, तो जे बोले तो मेरे ते इल्ज़ाम लाना, मैं आप दस देना। उसने हिचू हिचू की, मुझे समझ आ गई। कहता जी मैनू की पता, असी तो इशारे दे पाबंद हाँ, मैं GT रोड है या रश है, मेरे तो मालक ने टुरद्या जांदिया मैं स्पीड च दौड़िया जांदा सा, उन्हें तो मैनू किया है, मैं तो ब्रेक ला छड़ी जे, मैं नहीं वेख्या विच रेड़ा वजदा है, मैं नहीं वेख्या ट्राला वजदा, मैं नहीं वेख्या बस वजदी, मैं जख्मी हुन्ना, फटे टुटदे, मालक दा की बनदा। मालकां जदों रोक जू छड्डिया तो फिर असीं रुकना तो है। हाय गधा होके मालिक की बोली समझे, मालिक उसकी आवाजें समझे। अरे ये कल का मौजज़ा आज की रूटीन हो गई। लोगों, बात शाने मुस्तफा की है तो फिर सुन। हाथ में रोड पकड़े हैं, रोड़ों की जुबान भी नहीं, मुंह का कट भी नहीं, बोल के कलमा कह दे, पैगंबर का हुक्म समझे, इसे शाने मुस्तफा कहते हैं। नारा तकबीर, शाने मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, रिफ़त मुस्तफा, मसलक के हक के हदीस। भाई उठा और उसके दिल में आया, खुद के बनाए हुए एतराज़ात अपने पे वारिद किए। मेरे नबी की शान साबित नहीं होगी, मैं एहसास कमतरी का शिकार हो जाऊंगा, मैं अपने दुश्मन को जवाब क्या दूंगा। और मेरे भाई, कुरान पढ़, रहमान का बयान पढ़, पैगंबर के फरमान पढ़, आका की शान पढ़, मुबालगा न कर। ला ततरूनी कमातरत निसार अल मसीह इब्न मरियम, मेरे अंदर मुबालगा करने की ज़रूरत नहीं, मेरी रियल शान बयान कर देना, दुनिया मुकाबला नहीं कर सकती। कहने वाले ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम जनाब क्या करते थे? वो उन्होंने समंदर पे असा मारा, 2 हिस्से हो गया, कहते हैं ना। मैं कहा भाई ये कल नबी का मोजज़ा था, आज रूटीन बन गई, किसी न किसी शय ते ठोको 2 हिस्से तो हो जाऊ। भाजी नारा मार के मेरे नाल ही रहना, फिर नहीं, जिन्होंने मैं क्या वो समझ गया ना जी। अहबाबे गिरामी, अब सुनिए, लाएं, मैं यहाँ पे मारता हूँ ये 2 टुकड़े, थोड़ा जा करा ऐ कम जावे, इधर को करूँ ये हो जाए, कहीं आपको डंडा सोटा लगे हड्डी टूट जाए। चीज को चीज पे मारा जाए, चीजें टूट जाती हैं, अरे 2 हिस्से हो जाती हैं। कल का मोजज़ा आज की रूटीन बन गई, लेकिन शान मुस्तफ़ा सुन, बाजुबाने मुस्तफ़ा सुन। लोगों, चीज को चीज पे मारा, कल मोजज़ा, आज रूटीन हो गई। मजा तब है जमीन पे खड़े हूं, उंगली का इशारा करें, चांद 2 टुकड़े कर दें, इसे शान मुस्तफ़ा कहते हैं। मैं ये बयान करूंगा, मैं एहसास कमतरी का शिकार नहीं। सुन बोला, कहने लगा जी वो पत्थर पे ऐसा मारते थे पानी निकलता था। मैंने कहा कल का मोजज़ा आज की रूटीन ठहरी, आज शुमाली इलाकों में चल, अल्लाह ने नबी को मोजज़ा दिया, आज पत्थरों में चश्मे भी हैं, पत्थरों में पानी भी हैं, पत्थरों में आबिशारें भी हैं, वहाँ पहाड़ों से निकलते हुए नदी नाले भी हैं, वहाँ से चलते हुए आते हुए बहते हुए दरिया
دریا بھی ہیں، دریا سے نہریں بھی ہیں، نہروں سے چھوٹی نہریں، یہ راجہ جنگ کی بھی گزر رہی ہے، ان سے پھر چھوٹے چھوٹے سوئے بھی ہیں، سوؤں سے آگے کھالے بھی ہیں، کھالوں سے یہ تیرے میرے سلسلے بھی ہیں۔ حضرات یہ کل کا معجزہ آج کی رب نے روٹین بنا ڈالی، لیکن بات شان مصطفیٰ کی ہے۔ میں احساس کمتری کا شکار نہیں، ضعیف واقعہ نہیں، کوئی ضعیف موضوع من گھڑت بھی نہیں، میں وہ کہوں گا لوگوں مزہ تب ہے ہاتھ برتن میں ڈالا جائے 5 انگلیاں نہریں بن جائیں، اسے شان مصطفیٰ کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق یزید، شان مصطفیٰ، عبدالزاد ساجد ہم تیرے جانشین، عبدالزاد ساجد ہم تیرے جانشین، یہ بولن کی تھوڑے ہے پاجی بس کر دو ہوں۔ حضرات جو بات سمجھانا چاہ رہا تھا ذہن میں آئی کہ نہیں؟ آگے بڑھے۔ کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام کو کیا جواب دیں گے، عیسائیوں کو کیا کہیں گے؟ ہاں بھئی آپ کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے، ہاتھ پھیرتے تھے، کوڑی کا کوڑ صاف ہو جاتا تھا۔ یارو مجھے ضعیف روایت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا میں سب سے بڑا کوڑی اگر گناہ نہ کرے جنت میں ہے۔ کوڑ والا کوئی گناہ نہیں کرتا، اللہ نے اس کو اس کی مرض کا صلہ دے کے جنت انشاءاللہ دینی ہے۔ لیکن صاف ستھرا ہو، بگا چٹا ہو، خوبصورت ہو، ایک دفعہ پی لے، زنا کا سوچ لے، اسے دوبارہ دلدل سے نکالنا کتنا مشکل ہے۔ آپ نے ابھی واقعہ سنا ہے، میرے محبوب نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے نا نوجوان کے یوں پھیر کے کہا اللہم فلج صدرہ، اللہ ایتھے جڑی آگ لگی ہے نا، جڑا عشق پامبڑ مار دا، جڑے شولے اٹھ دے تے اندر ابالے پیندے، اللہ پہلے دا سینہ ٹھنڈا کر، ٹھیک ہے سینہ ٹھنڈا ہوا، وَطَحِّرْ فَرْجَهُ، اللہ اس کی شرمگاہ کو پاکیزہ کر دے۔ ہاتھ کے اندر شفا دیکھی، دعا میں مقام دیکھا، اگر ابھی بھی یقین نہیں آتا ٹوٹی ہوئی ہڈی پہ ہاتھ پھیرا، پھر زندگی بھر کے لیے وہاں پہ جوڑ میں درد نہیں ہوا۔ حضرات آنکھ کے سیدنا علی المرتضیٰ کی آنکھ کے پیچھے رب نے جو 32 کروڑ کیمرے لیڈ لائٹیں اور بریک ٹشو لگائے تھے، آپ کو پتا ہے جنگ خیبر سے پہلے وہ سارے اس وقت الرجک تھے، تکلیف میں تھے۔ میرے محبوب نے بسم اللہ پڑھ کے ہاتھ پورا نہیں، یوں پکڑ کے لعاب آنکھوں میں رکھا ہے، جناب علی المرتضیٰ کی آنکھوں کے 32 کروڑ کیمرے میرے رب نے ایک انگلی کی ٹچنگ کے اوپر ایسے صحیح کیے ہیں، پھر پوری زندگی ان کے اندر کہیں پریشانی یا کوئی بیماری نہیں آئی۔ اسے شان مصطفیٰ کہتے ہیں۔ حضرات کہنے والے نے کہا جناب وہ مردہ زندہ کر دیتے تھے، ہاں کل کا معجزہ ٹھہرا، آج کی روٹین ہو گیا۔ آپ نے دیکھا نہیں سورہ بقرہ میں گائے ذبح کرو، گوشت کا ٹکڑا لگاؤ، مردے کو لگا مردہ زندہ ہو گیا۔ جب ایک کام 2-3 دفعہ ہو جائے پھر وہ صرف معجزہ نہیں ہوتا، روٹین بنا دی جاتی ہے۔ پھر میرے بھائیوں ابراہیم علیہ السلام 4 جانور ذبح کیے، پہاڑوں پہ مختلف جگہ رکھے، بلایا گیا، اٹھ کے چل کے آ گئے، یہ مردے زندہ ہوئے، رب نے روٹین بنا دی۔ حضرات عزیر علیہ السلام کا واقعہ، بستی کو دیکھا اجڑی ہوئی ہے، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے 100 سال کی موت دے دی۔ اور اعلیٰ حضرت بریلوی نے ترجمہ لکھا، کیا لکھا ہے کنز الایمان میں؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے عزیر علیہ السلام کو مردہ رکھا 100 برس۔ عام آدمی کا ترجمہ نہیں، دنیا میں سب سے بڑے محب سمجھے جانے والے کے لفظ جو زبان سے کنز الایمان میں قلم کے ساتھ آئے، آج جا کے پڑھ مردہ رکھا نبی۔ ہم کہیں تو برا لگتا ہے، تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی،
وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی، لیکن میرے رب کا فیصلہ ہے جب تک رب حق منوا نہ لے رب موت نہیں دیتا، اپنا ہو یا بیگانہ ہو۔ آپ دیکھ لیں نمرود نے ضد کی تھی، آخر تھک کے ہار کے جب جوتے پڑنے لگے تو کیا کہنے لگا؟ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون نے ضد کی تھی نا۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی نا تو میں نے دنیا کے تو جو دریا دیکھے ہی دیکھے تھے، پاکستان کے 37 دریا کو وزٹ کرنے کا رب نے موقع دیا۔ 5 مشہور دریا ہیں، 37 ویسے اگر آپ جغرافیے میں پڑھیں۔ میں نے موٹے موٹے ہیڈ دیکھے، صرف اس لیے کہ ان میں سے جا کے پوچھا کتنے لاکھ کیوسک پانی گزرتا ہے، بتایا گیا۔ پھر میں نے قرآن کو کہا قرآن تیری شان نرالی ہے، رحمان تیرے دشمن کا منہ کالا ہے، نہیں ماننا جس نے تو نے منوا کے چھوڑا ہے۔ اللہ نے بڑے بڑے ہیڈوں سے بڑے بڑے پانی گزار دیے، وہ جو بڑا بگڑا ہوا چودھری بنتا تھا نا، رب نے لا کے سارے اپنے گزار کے اس کو وہاں لا کے جب ہیڈ نکو کی میں سے تھوڑا سا پانی گزارا نا، ہیڈ بلو کی سے کتنا ہیڈ نکو کی گزرا نا، یہاں سے پڑی نا چوٹ، مانا کہ نہیں آمنتو بربی موسیٰ و ہارون، میں مان گیا ہوں واقعی کوئی موسیٰ اور ہارون کا رب ہے جو نکو کی کو بند کر کے سانس بند کرتا ہے۔ اللہ نے کہا آلانا، اوہ دشمن ہے، موت نہیں دوں گا جب تک مانے گا نہیں۔ چلو مان لیا ہے، چل موت کے منہ میں۔ ابو لہب نے نہیں مانا، منوا کے چھوڑا۔ ابو جہل نے نہیں مانا، اللہ نے بدر میں ریت کے ٹیلوں میں گھسا کے منوایا۔ ہاں نبی فوت ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، میرا یار مانے یا نہ مانے، اعلیٰ حضرت اس دنیا سے تب تک نہیں گئے جب تک کنز الایمان میں 14 جگہوں پر انبیاء کی وفات کو تسلیم نہیں کر کے گئے۔ یہاں پہ لفظ لکھا ہے مردہ رکھا 100 برس، نبی ہیں اللہ کے۔ بات سمجھانا چاہ رہا تھا، اللہ نے زندہ کیا، ان کا گدھا بھی زندہ ہوا، گدھا بھی، ہڈیاں بھی جڑی، روٹین بن گئی۔ لیکن میرے دوست شان مصطفیٰ کی بات آئے گی نا، محبوب سفر میں ہیں، آپ اشارہ کرتے ہیں، درخت چلا نہیں کرتے، مردوں کے پاؤں کرنٹ دے کے جوڑ دیے جاتے ہیں، اٹھ بھی جاتے ہیں، چل بھی جاتے ہیں، دوڑتے بھی آتے ہیں، گدھے کھڑے ہو گئے، پرندے اڑ گئے۔ حضرات ہاں سن، پھر اب جگر تھام کے سن، میرے محبوب کو قضائے حاجت کی ضرورت ہے اور اوٹ نہیں مل رہی۔ آپ نے درخت کو بولا چل، چلنا شروع ہو گیا، اس کو بلایا چل، چلنا شروع ہو گیا۔ پڑھ جا کے روایت کو، سند کو، دونوں سامنے آئے، کہا رکو۔ محبوب نے قضائے حاجت فرمائی، حضرات درخت چلیں جھک کے سلام کریں، اسے شان مصطفیٰ کہتے ہیں۔ میں یہ بیان کروں گا، یہ باتیں اگر سن لی ہیں اور تو احساس کمتری سے نکل آیا ہے تو لوٹ اپنے پیغمبر کے کام بھی سن لے، کام کرنے والے۔ پہلے نمبر پہ میں صرف 15 باتیں 15 منٹ میں کرنے والا ہوں، امید ہے توجہ کریں گے۔ میں نے ساری دنیا کے بال دیکھے ہیں، آقا کی زلفوں سے اچھی زلفیں دنیا میں کوئی نہیں۔ مانتے ہو؟ شان صحیح بیان کر رہا ہوں، کہیں کمی بیشی تو نہیں ہوئی؟ تو پھر میرے محبوب کی زلفوں والی ادائیں تجھے اچھی کیوں نہیں لگتی؟ کبھی کولا ٹینڈ، کولا کٹ، صحیح ہے، کبھی لائنیں، کبھی کچھ رکھ محبوب جیسے۔ آپ نے ٹینڈ کروائی جب عمرہ کیا اور حج کی، آپ نے بڑھائے، تھوڑے بڑھتے چلے گئے، ہر سٹیج پہ رکھے، اور کانوں کی لو تک بھی رکھے، کندھوں تک بھی رکھے۔ تجھے پیغمبر کی ادائیں اچھی لگنے لگی، لے لے گا نہیں تو پھر ماشاءاللہ دیتے کئی ڈیزائننگ کریں گا۔ اگلی بات، اگر نبی کی زلفوں جیسی، آقا کی زلفوں جیسی زلفی کوئی نہیں، تو پھر میرے ویر لوکاں دیاں زلفاں دا اسیر کیوں ہے؟ پیرانے پیر
رحمت للعالمین نو چھڑ کے امام الانبیاء نو کسی اور کی زلف کے پیچھے لگ کے اسیر ہوا تو کیوں ہوا؟ نیچے آ، یہ پیشانی ہے، آقا کی پیشانی کی شان یہ ہے کہ رب نے ایسی پیشانی بنائی کوئی نہیں، اس کا کام یہ ہے کہ وہ کبھی اللہ کے در کے علاوہ کہیں جھکی نہیں ہے، دن میں 5 مرتبہ رب کے گھر میں جھک کے حاضری لگواتی رہی ہے۔ لوگوں سن لو، جس طرح انگوٹھا نہ لگے، سم کی شناخت نہیں ہوتی، تیرے نام نہیں ہوتی، تصدیق نہیں ہوتی، انسان کی پیشانی دن میں 5 بار رب کے گھر میں آ کے نہ لگے، اللہ کے ہاں مومن کی پہچان نہیں ہوتی، سٹک آف ہو جاتا ہے۔ لَنَسْفَعًا بِالنَّاسِيَةِ نَاسِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ۔ تو نہ لگا کہ سر میرے در پہ 5 بار میں پکڑوں گا، جکڑوں گا، یہ جھٹلانے والی، جھوٹ بولنے والی، رد کرنے والی، انکار کرنے والی، گناہ کرنے والی، غیروں کے در پہ جھکنے والی، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی تیرے در، کبھی میرے در، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر۔ غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا، ان عاشقوں کو پکڑوں گا، جکڑوں گا۔ لَنَسْفَعًا بِالنَّاسِيَةِ، قرآن پڑھا کر۔ کاذبۃ خاطئہ، نہیں بچنے والی یہ، لہٰذا تقاضا ہے شان بیان ہونے کا۔ آقا کی پیشانی جیسی پیشانی نہیں، جبی جیسی جبی نہیں، تیری جبی پر نشان پڑا تو کیا پڑا؟ کوئی ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان پڑے، میرے محبوب کی آنکھوں جیسے دنیا میں آنکھ کوئی نہیں۔ آقا کی آنکھ میں حیا تھا کہ نہیں؟ قرآن پہ پڑھتی تھی کہ نہیں؟ حق دیکھتی تھی کہ نہیں؟ بابا جی بول اٹھے، کہندے ایک اکھ دا مول 1.25 لاکھ بولیا، ایک اکھ دا مول 1.25 لاکھ بولیا۔ بابا جی دے دور چ 1.25 لاکھ بہت شے ہونی ہے، ساڑھے دور چ ہوندی اسی ملیناں پاؤندے، بلیناں پاؤندے، انگنت پاؤندے، لا تعداد پاؤندے۔ بابا جی نے پیار کیا، کہنے لگے ایک اکھ دا مول 1.25 لاکھ بولیا، اور پورا یار تولا مول کی بن سی، آنکھ تولی ہے، دیکھ کے فدا ہو گیا ہے، ہائے ہائے ہائے، جان نکل گئی ہے، دل دے بیٹھا ہے۔ ارے دل والے کہاں چلا گیا؟ میرے محبوب کی آنکھ جن پہ پڑی، تجھے وہ اچھے کیوں نہ لگے؟ آنکھ نے ابو بکر کو صدیق بنا دیا، عمر کو فاروق بنا دیا، عثمان کو سخی بنا دیا، علی کو حیدر کرار بنا دیا، عشرہ کو مبشرہ بنا دیا، ادھر والوں کو مہاجرین بنا دیا، ادھر والوں کو انصار بنا دیا، ان کو بدری بنا دیا، میرے بھائی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بنا دیا۔ تجھے کیوں نہیں اچھے لگتے جو آقا کی آنکھ کو اچھے لگے؟ قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، اس آنکھ نے کبھی غلط دیکھا نہیں۔ تو تیرا میرا کی حال ہے؟ کوئی ٹردی ٹکر پوے نا، یہ دیکھنے کی چیز ہے، اسے بار بار دیکھ، وہ ایک بار نہیں تو 1000 بار دیکھ، وہ دیوانہ وار بیگانہ وار نہیں تو دیوانہ وار دیکھ۔ یہ کس نے کہا ہے؟ نبی کی امتی نے کہا ہے۔ تو میں ایک مولانا جی کو سنیا، فرماندے نے بڑی سوری سونی جی چھوری ٹکری، تو میں انہوں کوری گیا کہ مولوی مینوں کی تکنا، عام آدمی کی بات نہیں مولوی کہہ رہا ہے۔ میں کہا مینوں کی تکی جانا؟ کہندا تکا نہ تے اور کی کراں؟ کہندی شرم نہیں آؤندی؟ کہندی توں ہی تے گھروں بن سمر کے اسے لیے نکلی ہیں، توں کہڑی صفا مروہ دی سائی کر دی پھرنی ہیں؟ یہ نبی کا امتی ہے۔ نبی کی حیا آنکھ اگر اچھی پسند آئی ہے نا تو وہ والی قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں کو کہہ دو کام کرنا ہے، آنکھ پیاری ہے، آنکھ کا کام بھی لے لو، ادا بھی لے لو۔ میرے نبی کے کان، دنیا میں سارے کان مل جائیں ان کانوں کا مقابلہ نہیں، لیکن شان مصطفیٰ سنی، کان عزت میں سب سے زیادہ، رفت میں سب سے زیادہ تیرے میرے نبی کے کان میں۔ آواز پڑی تو قرآن کی، آواز پڑی تو حق کی، آواز پڑی تو سچ کی، میوزک کی آواز نہیں ہے، گانے کی آواز۔ تالیوں کی، مجرے کی، موسیقی کی، ڈھول کی، بانسری کی،
تو پھر میرے مولانا کڈے کہندے نے ہائے اوے تسی قرآن پڑھ کے لوگاں نو مشرک کری جا رہے ہو، میرے بابے بانسریاں وجا وجا لوگاں نو مسلمان کری جا رہے ہیں۔ اج لوگ کہندے نے تواڈے بلیاں دے درباراں تے شرک ہوندا ہے، مولوی رب کعبہ دی قسم ہے تو تے قرآن پڑھ پڑھ کے نبی دی امت نو مشرک بنائی جانا ہے، نبی دی امت نو بدعتی بنائی جانا ہے۔ تیرے قرآن پڑھن جنا سواد نہیں جنہ ساڈے بابیاں دیاں سرنگیاں چ سواد ہے۔ تو قرآن پڑھ کے مومناں نو مشرک بنائی جانا ہے، ساڈے بابے ڈھولکیاں بجا کے مومن بنائی جاندے۔ تیرے قرآن پڑھن چھنا سواد نہیں جنہ ساڑھے بابیاں دیاں قوالیاں چھو سواد ہے۔ تو قرآن پڑھ کے لوگاں نو مشرک بنانا ہے، ساڑھے بابے سرنگیاں بجا کے کلمہ پڑھا جاندے نے۔ اللہ تعالیٰ یہ شان بیان ہو رہی ہے، پکڑ ذرا روک سنبھال، اوے او مزہ تیرے قرآن چ نہیں جیڑا میری بابے دیاں بانسریاں چے تیرے نبی کے کان میں بانسری آلات طرب، یہ موسیقی، یہ گانے، یہ باجے، یہ پڑے کان میں تو بول، اگر نہیں پڑے تو پھر کام کر۔ عاشق بنتا ہے تو سچا بن، دل سے بن، محبت کر، نبی کی اداؤں پہ مر، پیغمبر کی اداؤں کو لے، بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ۔ کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ قرآن سنا کر، اس طرح کی چیزوں سے ہٹا کر، تیرے میرے نبی کے یہ ہونٹ، یہ زبان، اس سے قرآن جاری ہو۔ قرآن کہے وما ینطق عن الہوی۔ بابا جی جب سوچنے بیٹھیں کہندے میرے محبوب جدو بولے ہونے وہی والے پھول تولے ہونے، منظر کیسا ہوگا؟ لب ہلے ہوں گے۔ کیا کہتے ہیں؟ کہندے اے آقا جی لالی تہاڈے بلاں دی، اے سرخی تہاڈے بلاں دی تے ایسی تیسی پھلاں دی۔ نہیں سمجھ آئی؟ اے لالی تہاڈے بلاں دی ایسی تیسی پھلاں دی، پوری دنیا ملے، گل ملے، گلشن ملے، گلستان ملے، پھول ملے، پتیاں ملے، تراوتیں ملے، نزاکتیں ملے، رنگ ملے، خوشبو ملے، محبوب تیرے لبوں کی حسن اور جمال اور شان کا مقابلہ نہیں۔ لب نے پیارے نے چومی جانا ہے تے لب جو کہندے نے وہ بھی مان لے میرے سونیا۔ کیا خیال ہے؟ محبوب نے کیا کیا نہیں کہا اور ہم نے کیا کیا نہیں چھوڑا۔ میں وضاحت میں جاؤں تو برا لگے گا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تے پا جی اگلی گل بھی کر لئیے، میرے محبوب نے انہاں لباں دے اتے رب نے سونیاں جیاں مچھاں دیتیاں سے، تے آقا علیہ السلام نے مسواک لے کے نا جی ایتھے رکھ کے تے کٹیا ہے، مسواک رکھ کے میرے محبوب نے خود کٹنگ کیتی بھی کرائی بھی، تے پھر میرے چن ماہی تو ماشاءاللہ داڑھی دیواری آئی تے رکھی نہیں، تے جے رکھی بھی تے ایتھوں مچھاں رلا کے نال، اے کون ہے جی؟ گن مین ہے، اے سیکیورٹی گارڈ ہے، اے دے چ دہشت ہے۔ نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر، میرے محبوب کی جو 5 شانیں بیان بھائی نے اشارہ کیا تھا نا کہ ساری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی، پہلے کے لیے نہیں تھی۔ میرے رب نے مجھے اس پوری انسانیت کی طرف بھیجا، نبوت میرے اوپر ختم کر دی گئی، غنیمتیں میرے لیے حلال کر دی گئیں، اور میں ابھی مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہوں، رب میرا روب ڈال دیتا ہے۔ یقین نہیں آتا، میرا ایک دوست تھا تھائی لینڈ کا، فتانی علاقے سے، بورما میں بھی تھا، شادی اس کی بنکاک میں ہوئی تھی، تو سائلی اس کا نام ہے۔ میں چھٹیوں سے جب واپس گیا نا تو اس وقت مجھے دیکھ کے نا گلے لگا اور کہنے لگا واللہ انتم طیبین، کوئی یہ سین عندکم سماعت۔ میں کہا کیا ہوا ہے؟ آج پہلی بار ملتے ملتے تو بڑی باتیں کر رہا ہے۔ کہتا ہے جی اللہ نے مجھ کو بیٹی دی، میں اس مرتبہ چھٹیوں میں جب گیا نا تو میں نے اس کو گھورا، اس نے سمجھا ماما ہے، بھاگ کے گلے لگ گئی،
ماما نے گورا اس کے گلے لگ گئی، اسے پتہ ہی نہیں، فرق ہی نہیں لگ رہا تھا، جیسا میرا منہ ویسے اس کی ماما کا منہ۔ کہتا ہے آپ لوگ گھوری دیں نا تو ہمارے مردوں کا کھڑے کھڑے پیشاب نکل جاتا ہے۔ پاکستان افغانستان مرد منہ سے داڑھی ایک ہیبت ہوتی ہے، ارے تیرے نبی کی سنت میں ویسے ہی ہیبت ہے، اس میں ایک شان ہے، ایک مقام ہے۔ یقین نہیں آتا اس میں حسن بھی ہے، سونے حسن ہے کہ نہیں ہے نبی کے چہرے پہ؟ میں تو کہا کرتا ہوں مقابلہ حسن ہوا تھا کہ نہیں؟ آسمان کا چاند ہار گیا تھا کہ نہیں؟ زمین کا چاند جیتا تھا کہ نہیں؟ تو میرے چاند تو آسمان کا چاند کیوں بنتا ہے؟ کلین شیو تو آسمان کا چاند ہے، زمین کا چاند تو اس کے ساتھ مقابلہ حسن جیتا تھا کہ نہیں؟ کیوں میرے بھائی؟ تو پھر پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ نے پوری دنیا میں مرد خوبصورت بنایا ہے، نر ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے، مادہ خوبصورت نہیں ہوتی۔ گھر جا کے پاویں بھیڑاں ماواں بڑھیاں لڑ پین وکری گل ہے، لیکن حقیقت یہ ہے تسی ویکھو نا جی، تہانوں ماشاءاللہ تے مینوں اج تک کدی لوڑ پئی کھا لے تو منہ دھو کے ماشاءاللہ چن پیا جاندا ہے، تے 3 گھنٹے کریماں لا کے 3200 کلر دا پرس پا کے 3600 کلر دے کپڑے تے سوٹ پا کے پھر بھی کہندی میچنگ نہیں ہو رہی۔ دیکھنا اپنی شان کو، دیکھ آگے بڑھ جا، اگر یقین نہیں آتا کدی کیڑی تے کیڑے نو ویکھ لے، دوں چوں سونا کیڑا ہے؟ چیڑی تے چیڑے چوں ویکھ لے سونا کیڑا ہے؟ مورنی تے مور چوں ویکھ لے، جڑی لنڈی بچی ہوئے گی مور نہیں ہوئے گی، جڑا ماشاءاللہ مور ہوگا۔ ارے نہیں یقین آتا، شیر نہیں، شیر کو دیکھ لے، ببر شیر، تو جے ببر شیر نو کلین شیو کر کے کھڑا کر دئیے، او میرے شیر، شیر بن، نبی کا امتی بن، پیغمبر علیہ السلام کی شان کو دیکھ، رفت کو بیان کر۔ پوری دنیا مل کے تیرے ہاتھ سے نہ ریزر نہ بلیڈ نہ استرا نہیں چھڑوا سکتی۔ نبی کی شان اور حیا اور عزت وہی چیز ہے جو واش روم میں سے تیرے ہاتھ سے یہ چھڑوائے گی۔ ذرا آگے بڑھ، نبی کی گردن کبھی حق کے سامنے اکڑی نہیں، باطل کے سامنے جھکی نہیں۔ تیری میری گردن، السلام علیکم حضور جی، گوڈے پہنا پیری پہنا، تیرے محبوب کے امتی صحابی چل کے آئے، آتے ہوئے کہنے لگے آقا میں باہر دیکھ کے آؤں روم کے علاقوں میں وہ اپنے بڑوں کو تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، میں سجدہ کرنا۔ آپ نے کہا رک، میری شریعت میں انسان کا انسان کے سامنے تعظیماً جھکنا، گرنا، ماتھا ٹیکنا جائز ہوتا۔ میں بیوی کو حکم دیتا شوہر کے سامنے جھکے، جتنے اللہ نے فوقیت دے دی ہے اور جتنے حق جو ہیں وہ بیوی کے شوہر کے اوپر ہیں۔ حضرات میرے نبی نے سجدے کی اجازت اپنے صحابی کو نہیں دی ہے۔ ذرا آگے بڑھ، یہ ہاتھ ہے میرے نبی کے ہاتھوں کی شان۔ انگلی اٹھی چاند 2 ٹکڑے ہوا، 2 انگلیاں ہوئی آنا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ، دل نکل گیا آقا جنت میں یوں آپ ہمارے ساتھ بھی ہوں، ہم یتیم کی کفالت کریں۔ اللہ اکبر، برتن سے نکلی 5 انگلیاں نہریں بن گئی، منظر پیارا ہو گیا۔ ہاتھ حجر اسود پہ رکھا، حجر اسود نصیب والا بن گیا، رکن یمانی پہ پھیرا، رکن یمانی مقدر والا ہو گیا۔ ہاتھ سواری پہ رکھا، سواری کے نصیب پہ اٹھ گئے۔ ہاتھ صحابی کے کندھے پہ رکھا، کندھا جو ہے عزت والا ہو گیا۔ ہاتھ صحابی کے ہاتھ میں رکھا، پوری زندگی ہاتھ سے خوشبو نہیں گئی۔ ہاتھ گھٹنوں پہ رکھا، رب نے رکوع بنا ڈالا۔ ہاتھ زمین پہ رکھے، رب نے سجدے بنا ڈالے۔ ہاتھ ران پہ رکھے، رب نے تشہد بنا ڈالے۔ ہاتھ یوں اٹھے، رب نے دعا بنا ڈالی۔ ہاتھ یوں اٹھے، رب استسقا بنا ڈالی۔ میرے دوست ایمان سے جواب دے، وہی ہاتھ جب یوں اٹھا تو سرکش گھوڑے کی دم تو نے کیوں بنایا؟ جب وہی ہاتھ سینے پہ آیا، الم نشرح لک صدرک، تو تیرے دل میں کینہ کیوں آ گیا؟ ہاتھ بھی وہی ہے، ذات بھی وہی ہے، ہستی بھی وہی ہے، زبان بھی وہی ہے، ادا بھی وہی ہے۔ پھر تیرے میرے میں کوئی کمی آئی تو کیوں آئی؟ بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ۔ کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ 3 باتیں باقی رہ گئی ہیں، میرا وقت مکمل، اگلی ملاقات میں نہیں پا جی میرے کو کھلا ٹائم تو اڈی گل صحیح ہے، لیکن جیڑیاں تنداں رب بلوں پین رہی ہیں۔ جی بھائیو آگے چلیں۔ میں نے دنیا میں بڑے بڑے پیٹ دیکھے، کوئی ملک ایسا نہیں دنیا کا جس کا پیٹ، مولوی جی تسی پیٹ ویندے رہے ہو،
جی پاجی تصور کی دنیا اور وجدان میں جب تو ترمذی کی شمائل پڑھے گا نا، آقا کا انگ انگ پڑھے گا، کعبہ کے رب کی قسم تڑپ جائے گا۔ ساری دنیا کے پیٹ دیکھے، میرے محبوب کے پیٹ سے دنیا میں رب نے بڑھ کے حسین پیٹ بنایا نہیں۔ میرے آقا کی پیٹ کی شان یہ ہے، اس میں حرام کا لقمہ نہیں گیا، سود کا لقمہ نہیں گیا، چوری کا لقمہ نہیں گیا، فراڈ کا لقمہ نہیں گیا، دھوکے کا لقمہ نہیں گیا، ملاوٹ کا لقمہ نہیں گیا، بیوہ کے مال کا لقمہ نہیں گیا، مظلوم کا مال پیٹ میں نہیں ڈالا، یتیم بچے کے مال کو پیٹ میں نہیں ڈالا۔ قرآن بول رہا ہے جس نے یتیم کا مال کھایا اس نے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھرے۔ ان الذین یأکلون اموال اللہ نے کیا کہا ہے؟ بڑی برکت والا مال ہے۔ کیا کہا؟ وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کے انگارے ڈال رہے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں مجھے ماشاءاللہ اتنا اللہ نے دیا ہے، اتنا دیا ہے، کھا کھا کے میری حالت ہی ہوگی ہے۔ میرا جین منشا پر پیٹ کا میں نے وہ حالت کر دی ہے جیڑی پیکے جان لگے جنانی بیگ دی کر دی۔ چھٹیاں جو جانا نا، ہن چھٹیاں آ بھی پا لو، آ منڈے دے آ 2 سوٹ پا لو، لوڑ پینی آ بھی پا لو، پاپو لیا، ہن بیگ دی زپ بند نہیں ہوندی۔ وے آمد تو ادھروں پھڑی وے، حامد تو اتھروں پھڑی وے، مننے دے آبیا تو یارا گوڈا ماری وے، اتھوں زپ ادھروں بند کیتی تے ادھروں کھل گیا، ادھروں کیتی تے ادھروں کھل گیا۔ ہمارے پیٹ کا وہ حال ہے ماشاءاللہ مولانا، کھا کھا کے منہ میک نال ہوندا، ٹھڈ ڈنڈے نال لگدا ہوندا، حالے بھی راضی نہیں۔ نہیں تیرے نبی کا پیٹ کیسا ہے؟ سینہ اور پیٹ برابر ہیں۔ میرے دوست آ ذرا پوچھنا چاہ رہا ہوں، جا دنیا میں جا، تیرے نبی کے پیٹ میں کل کا کوئی لقمہ، 7 کا لقمہ، 10ویں کا لقمہ، 40ویں کا لقمہ، برسی کا لقمہ زندگی میں ایک بار گیا ہو، 1000 بار کہ میں آ کے کھاؤں اور کھلاؤں، اگر نہ ملے، پیغمبر کی شان پیٹ کی مد نظر رکھ، اپنے پیٹ کو سنبھال۔ حرام کے لقمے نہ اپنے پیٹ میں ڈال، نہ بچوں کے ڈال، نہ یتیم کا مال کھا۔ پوری دنیا میں تجھے میری جماعت پہ شک ہوگا، میں وکالت نہیں کرتا، لیکن دیکھ پیٹ لگے ہیں، بھوک بھی لگتی ہے، ضرورتیں بھی ہے۔ پوری دنیا میں کوئی چھوٹے سے بچے کا باپ مرا ہو، بچہ یتیم ہوا ہو، پوری دنیا میں میری مسجد کا کوئی ایک مولوی، ایک قاری، ایک عالم، ایک خطیب، ایک دائی، ایک مبلغ ایسا ہو جس نے کل تیجے 7 10 کے لقمے کھائے یا کھلائے ہوں، تجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم جھوٹ نہ بول، کھڑا ہو کے ہاتھ اوپر کر، میں نیچے بیٹھوں، میں کرسی چھوڑوں۔ یہ میری وفا ہے آقا سے، انسان ہوں، فرشتہ نہیں، لاکھ خطائیں ہیں، جرم ہوں گے، کمیاں ہوں گی، لیکن کوشش کی ہے۔ اس کے بعد میرے نبی کی گود ہے، گود کتنی پیاری، اماں کی گود میں بیٹھنے والوں، ابا کی گود پانے والوں، ساری دنیا کی گودیں ایک طرف، نبی کی گود جیسی گود نہیں، آقا کی گود جیسی کوئی اور چیز نہیں۔ ادھر جناب حسن تو منظر پیارا، ادھر سیدنا حسین تو منظر پیارا، ادھر سیدہ اسامہ تو منظر پیارا، ادھر سیدہ امامہ تو منظر پیارا، جناب اسامہ تو منظر پیارا۔ ارے میرے بھائی، نبی کی گود اتنی پیاری تھی، اس گود کو چھوڑ کے امتی کی گود میں گیا تو کیوں گیا؟ اس گود میں میرے رب نے شرمگاہ رکھی ہے، ہر مرد عورت کو پیدا کرنے والے نے شرمگاہ لگائی ہے۔ میرے نبی کی شرمگاہ کی شان یہ ہے، اس نے نکاح کیا ہے، صفا نہیں کیا، حق حلال میں رہا ہے، کبھی زنا نہیں کیا۔ تجھے پوچھنا چاہتا ہوں، میں بھی انسان ہوں، میری جماعت بھی انسانوں کی ہے، ہم فرشتے نہیں ہیں، غلطیاں ہزاروں ہو سکتی ہیں، لیکن جا پوری دنیا میں سب سے خوبصورت مسجدیں میرے پاس، گیلریاں میرے پاس، تہ خانے میرے پاس، جوان خطیب امام قاری میرے پاس۔ تیری گھر میں کبھی لڑائی ہوئی ہو، تڑاک کی نوبت آئی ہو، طلاق تک مسئلہ پہنچ گیا ہو، بہن کو بھائی لے گئے ہوں، تیرے بچوں نے رات کو تجھے نہ سونے دیا ہو، اسے بچوں کی یاد نے سونے نہ دیا ہو، صبح ملنے کا مائنڈ بنا ہو، درمیان میں قاری خطیب امام تیری مسجد آ گئی ہو، تو مسئلہ لے کے گیا ہو، تجھے حلال لے کا بتایا ہو، تیرا جسم پسینہ پسینہ ہو گیا ہو، شرم سے ڈوب گیا ہو، گھبرا کے نکلا ہو، دنیا میں میری کسی مسجد میں آیا ہو، مدرسے میں گیا ہو، میرے کسی قاری یا خطیب نے تجھے وہی لفظ کہے ہوں، دشمن کی تو لوگ عزت لوٹا کرتے ہیں، نشانے پہ رکھا کرتے ہیں، تو نے مخالف سمجھا ہو، مجھے دشمن جانا ہو، کسی میرے قاری خطیب پوری دنیا میں یہ دیکھ، چھوٹی بات نہیں، عام بات نہیں، فرشتے نہیں، انسان ہیں، ایک قاری نے اگر تجھے حلالے کے لفظ بولے ہیں، اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جا، میں کرسی چھوڑ کے نیچے بیٹھوں۔
یہ میری تیرے ساتھ خیر خواہی ہے، پیغمبر کی شان، نبی کا کام، نبی کا نام، نبی کا اسوہ، آقا کا قدوہ، محبوب کی سیرت، محبوب کی صورت، ان کی شریعت، ان کا دین، ان کی طریقت لے کے چلے ہیں، تیرے معاشرے میں رہتے ہیں، تیرے ساتھ رہتے ہیں، دشمنیاں کرتا ہے لیکن ہم نے تیرے ساتھ اتنی بھی دشمنی گوارا نہیں کی، تو مشکل حالات میں آیا ہے، ہم نے تجھے کہا تو کیا کہا، 90 دن کے اندر کیس ہے، بیوی تیری ہے، رجوع کر لے، اگر کیس 90 دن سے اوپر چلا گیا ہے، نیا نکاح، نئے گواہ، نئے حکمار کے ساتھ گھر بسا لے، وہ عزت تیری ہے، ہمیں اس کو عزت دے کے تیرا گھر بسانا ہے۔ یہ نبی نے کیا ہے، آقا نے کیا ہے، محبوب نے کیا ہے، مصطفیٰ نے کیا ہے۔ آخری بات قدم پہ ٹھہری، لوگوں نبی محبوب کے قدم جیسے قدم ہیں کسی کے؟ بولو۔ چکوال میں نشان لگا، دنیا بھاگی، راجہ جنگ سے بسیں گئیں، گاڑیاں گئیں، صرف قدم کے نشان دیکھنے، محبت تھی تو گئیں۔ اللہ کی قسم یہی محبت تو مجھے آپ سے چاہیے، اس کو حقیقت بنا ڈالو۔ قدم کا نشان دیکھنے گئے، قدم نظر آ جائے تو کتنا پیار کرو گے؟ پیار تو ہے تم میں، لیکن سوال یہ ہے، نبی کے قدم سے اتنا پیار ہے، اتنا 200-300 میل کا سفر کر گئے، ارے نبی کے نقش قدم پہ غور کیوں نہیں کیا؟ آپ کے کہنے پہ نماز میں مسجد میں ایک گٹھ ایک بلشت کا سفر طے نہیں ہوا، آقا تو کہتے رہ گئے استووا اعتدلوا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ۔ جو صف ملائے اللہ اس کو اپنوں سے ملا دے، جو صف میں رکھنے رکھے اللہ اس کو اپنوں سے دور کر دے۔ تیرے میرے محبوب کہتے رہ جائیں، بنتے ہو وفادار، وفا کر کے دکھاؤ۔ کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور۔ جس دن تیرا قدم نماز میں صف میں مل گیا نا، تو اس دن سچا محب بھی ہے، عاشق بھی ہے۔ آخری بات اور آخری سوال، بھائیو محبت کرنے والوں، تڑپ کے میں کس سے شکوہ کروں؟ میں روؤں تو کس کے سامنے؟ میں بولوں تو کس کو؟ نہ حکومت سنے، نہ سپاہ سنے، نہ فوج سنے، نہ نیب سنے، نہ نیشنل ایکشن پلان سنے، نہ تو سنے، نہ تیرا دل مچلے۔ ارے یورپ والوں نے تیرے میرے نبی اور اللہ کا نام جوتوں کے پیچھے لکھ کے جوتے مارکیٹ میں بیچے، کوئی روکے گا ان کو؟ ایمان سے بولو، آج کے بعد آپ میں سے کوئی خریدے گا؟ وعدہ کرو اللہ سے، کچھ تو کرے نا شان، خریدے گا کوئی؟ وہ بولو نا، نہیں۔ میں نے اس کو تانا دیا، میں نے ریٹن لکھا، میں نے یہاں سے بہت کچھ بھیجا، رشدی کے خلاف لکھا تو کہنے لگا اپنوں کی کتابیں پڑھ، میں نے کچھ خود نہیں کیا، تیرے اپنوں نے لکھا ہے۔ تسلیمہ نسرین جو ہے بنگلہ دیش کی، اس کو کہا، اس نے کہا تیرے اپنوں کا لکھا ہے۔ میں نے ان کمپنیوں سے احتجاج کیا، پتہ ہے کیا بولی؟ کہنے لگی ہم کریں تو برا ٹھہرے، اور تیرے مسلمانوں نے تیرے نبی کے نعلین اور جوتوں میں تیرے رب اور تیرے نبی کا نام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ محمد لکھ کے گلی میں سجایا، بازار میں لگایا، در پہ لگایا، دیوار میں لگایا، کوٹھیوں پہ چڑھایا، سینوں پہ چڑھایا، پگڑیوں پہ لگایا۔ اور تیرے نبی کے جوتے میں یہ محبت ہے تیری؟ محبت ہے تو اپنے باپ کا نام باپ کے جوتے میں لکھ کے نیم پلیٹ لگا گھر کے باہر، میں دیکھوں کیسے ہے۔ عاشق تڑپ جا، تڑپ۔ نہیں سمجھ آئی؟ لاؤبالی میں ہوگی یا رب معاف کر دے۔ یہ کیا کیا ہے تو نے محبت کے نام پہ؟ غیر تانا دے گا، کہاں جائے گا تو؟ او میرے بھائی، رب کے واسطے مسلکوں کی جنگ نہ لڑ، انسان ہے تو، مومن ہے تو، کلمہ پڑھا ہے تو نے، کلمہ پڑھا ہے میں نے۔ نبی سے محبت کرنے والے 1.25 لاکھ صحابہ کرام، لکھے ہوئے بھی، کاتبین وحی بھی، رائٹر بھی، پینٹر بھی، بڑے بڑے خطاط بھی، لیکن انہیں یہ شان دکھائی نہ دی۔ تو نے کیا تو کیا ہے، مسلمان ہو کے کلمہ پڑھ کے اپنے نبی کا مقدس نام، قرآن کی آیتوں میں اترنے والا نام تو نے جوتے میں لکھ کر کے در و دیوار میں سجا کے سمجھا ہے کہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ کاش کل قیامت کے دن مجھے ڈر لگتا ہے حوض کوثر پہ کہیں یہ کہہ کے رب رد نہ کر دے، محبوب تیرے بعد انہوں نے تیرا کیا کیا نام کا حشر کیا تھا، کام کا حشر کیا تھا، تیری شان کتنی بگاڑی تھی، جوتوں کے اندر تیرے میرے نام لکھے تھے۔ محبوب سہکن سہکا، ان کو دفع دور کرو۔
مجھے ڈر لگتا ہے، اللہ کی قسم ڈر لگتا ہے، سمجھ جا اگر آج کی اس کانفرنس کی وساطت سے شان مصطفیٰ میں تو کسی ایک پہلو پہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں تلک ایک جملے پہ غور کر کے تیری زندگی بدل گئی، میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا، کانفرنس کا ٹارگٹ پورا ہو جائے گا، اگر نہیں تو پھر وہی بات ہے۔ بابا جی نے کہا تھا بات سمجھ آ سکتی ہے مگر پھلاں دا تو عطر بنا تے عطراں دا پھر کڈ دریا تے دریا وچ پھر رج کے نہ مچھیاں وانگوں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکڑی پہلے اپنی میں مکا۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ احباب گرامی ابھی آپ نے جانا نہیں، یہ بڑے خوبصورت سے 2-4 سوال ہیں، ہمارے بھائی جنہوں نے دعوت دی تھی ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، ان کے لیے بھی دعا، عدیل بھائی کے لیے اور دیگر کئی احباب بیمار ہیں، میرے ماں باپ ان کے لیے بھی دعا، اور میرے خیال میں آپ کے لیے کھانے کا بھی بندوبست ہے، تو اس لیے بڑی تسلی کے ساتھ تشریف رکھیں، اور ہم نے ابھی مجلس کے اختتام کی دعا بھی پڑھنی ہے۔ سوال ہے قنوت نازلہ کا کیا حکم ہے؟ قنوت نازلہ کا کیا حکم ہے؟ بھائیو قنوت نازلہ کا یہ حکم ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف آئے تو فرض نمازوں میں، فرض سن رہے ہیں، ہر فرض نماز کی آخری رکعت فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس کی آخری رکعت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ کی ہے، رکوع کے بعد کی ہے، ہاتھ اٹھا کے کی ہے، آپ نے دعا کی ہے، صحابہ نے آمین آمین کہی ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ شریعت میں اس کی اجازت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ نجاشی کا اگر کہیں اس طرح کی صورتحال ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ شوارب کی وضاحت فرما دے میں کر چکا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک رکھ کے اوپر سے کٹا ہے، بالکل چٹ صفائی والی روایت مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے نہیں ملی۔ الرحمانیہ فاؤنڈیشن کے لیے خصوصی دعا، بھائیو ہر اس بنیاد کے لیے دعا ہے کہ جس نے کتاب و سنت اور توحید کی عظمت اور قرآن سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے محنت کی ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ایک ایک فرد، عورت، مرد، بچے، جوان، بوڑھے جو بھی ہیں، ہر انسان کی کاوش کو قبول فرمائے۔ اللہ کے حضور بیماروں کے لیے دعا، اور انشاءاللہ آپ کی دعاؤں والے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں چاول بھی پہنچ جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اور رب العالمین تیرے بندے تیری بندیاں بیمار ہیں، ان کو شفا عطا فرما دے۔ اللہ عدیل بھائی کو تکلیف ہے، الہ العالمین ان کو صحیح سلامت فرما دے۔ اللہ مسجد میں میری دائیں طرف ایک بھائی تشریف فرما ہے، ان کی ٹانگ کا مسئلہ ہے، اللہ ان کو وہ والی رعنائی اور جوانی دے دے کہ ان کا چلنا جو ہے وہ پہلے والا کر دے۔ اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن ہماری دعا ہے، ہم تو مانگت ہے، سائل بن رہے ہیں۔ اللہ میری بائیں طرف میرے کئی بزرگ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، اللہ اگر کوئی تکلیف اور بیماری ہے تو اللہ صحت دے دے۔ اللہ مجلس کے اندر ہر بیمار کو شفا دے دے، گھروں کلین کو، ہسپتالوں میں جتنے بھی ان کے دکھ دور کر دے۔ اللہ میرے مائی باپ بیمار ہیں، ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اذھب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ آج کی مجلس میں جو کچھ کہا ہے خالصتاً تیری رضا کے لیے، نہ تان مقصد، نہ تشنی مقصد، نہ دکھ دینا مقصد۔ اللہ خود کو جھنجھوڑنا، ضمیروں کو جگانا، محبوب کا محب بنانا اور ان کے وفادار بنانے کے لیے جو بھی کوشش کی ہے اللہ قبول فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کو بدل، دل کی دنیا کو بدل۔ اللہ ہمارے پیار اور محبت میں خلوص دے دے۔ اللہ سنت کا متبع بنا دے، محبوب کا صحیح معنوں میں محب بنا دے۔ اللہ کتاب و سنت کے ساتھ محبتیں دے دے۔ اللہ قرآن کی تلاوت نصیب میں فرما دے۔ اللہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، اخلاقیات اور آداب اللہ وہ سب دے دے کہ جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اللہ اس مجلس میں جتنے بھی بے روزگار ہیں ان کو حق حلال کی دے دے۔ اللہ اپنے در سے دے دے۔ اللہ جو بچے ہیں پڑھتے ہیں اللہ ان کے ذہن اور حافظ تیز فرما دے۔ اللہ جو بے اولاد بیٹھے ہیں ان کی جھولیاں اولادوں سے بھر دے۔
اللہ جن کی اولادیں ہیں صحت والی زندگی دے دے، اللہ اولادیں جوان ہیں رشتوں کی پریشانی ہے تو اللہ معاملے آسان فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب جو ہیں پریشان حال ہیں، ہماری پریشانیاں دور فرما۔ اللہ ملک پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما، اللہ عالم اسلام کے بچے بچے کی حفاظت فرما۔ اللہ دکھوں کے اندر تجھے پکارا ہے، اللہ تو سنتا ہے، اللہ جو مانگ پائے ہیں وہ بھی دے دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی دے دے۔ الہ العالمین تیرے گھر میں آئے، تیری مسجد میں آئے، تیرے محبوب کی شان سننے آئے، اللہ حاضری کو قبول فرما لینا۔ اللہ جیسے یہاں اکٹھے جنت میں اکٹھا کر دینا، اللہ موت میں آسانیاں فرما دینا، قبر نشر حشر کے اندر اللہ کامیابیاں دے دینا، اللہ محبوب کے ہاتھ کوثر کے جام سے محروم نہ کرنا، اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا، جہنم کی اللہ تباہیوں سے محفوظ کرنا، اللہ جنت کی وادیوں اور حور و قصور اور تیرے وعدوں کے اوپر اللہ زندہ ہیں، اللہ اپنی خاص رحمت کے ساتھ محبوب کا ساتھ دے کے جنت الفردوس میں اپنا دیدار عطا فرما دینا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔